تمام دیکھنے اور سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری دوستوں، آج ہم آپ سبھی کو بابری مسجد کے حوالے سے ایک بابری مسجد کا کرشمہ سنانے والے ہیں۔ آپ سبھی لوگ کامنٹ باکس میں ایک بار اللہ اکبر ضرور لکھ دیجئے اور اس پیاری سی ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیجئے۔ بابری مسجد کے اس واقعے کو سننے کے بعد انشاءاللہ ہر مسلمان خوشی سے جھومنے والا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں بابری مسجد کا کون سا کرشمہ سامنے آیا ہے، جس کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بے شک بابری مسجد قیامت تک وہی رہے گی۔ کون کون چاہتا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے دل سے لائک کر کے اور کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بابری مسجد کے اس کرشمے کی گواہی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم دے رہی ہیں، اسی لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ہم آپ کو شروعات سے بتاتے ہیں کہ بابری مسجد کیسے بنی اور پھر کیا کیا حادثے پیش آئے، اور اسی بیچ کیا کیا دیکھنے کو ملا۔ اور آپ سبھی کو بتا دیں کہ بابری مسجد کی جو تعمیر ہوئی وہ 1527 میں ہوئی تھی۔ میرے پیارے دوستوں، بابری مسجد لگاتار 465 سال اپنی جگہ پر کھڑی رہی، قائم رہی، یقیناً برقرار رہی، لیکن 1992 میں کچھ راج نیتا اپنی سیٹ کو گرم کرنا چاہتے تھے۔ اسی بنیاد پر بابری مسجد کو شہید کروا دیا، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنا بڑا نقصان دیکھنے کو ملا۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بڑے بڑے حادثے دیکھنے کو ملے ہیں جن کو دیکھ کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، وہ جو راج نیتا تھے انہوں نے اپنی سیٹ کو گرم کرنے کے لیے بابری مسجد کو نعوذ باللہ شہید کروا دیا تھا، لیکن ان کے اس غلطی کی وجہ سے نہ جانے کتنے معصوم بچوں کی جانیں چلی گئیں، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اگر بابری مسجد کے حوالے سے بات کی جائے، اگر اتہاس میں کوئی اتنا بڑا اور لمبا کیس چلا ہے تو یقیناً نظر میں جو آتا ہے وہ بابری مسجد کا ہی کیس ہے۔ اور میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آخر کار 2019 میں اس کا فیصلہ آ ہی گیا تھا۔ تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بابری مسجد کی جو زمین تھی وہ ہندو سنگٹھن کو دے دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بابری مسجد کی جگہ پر 5 ایکڑ زمین دی گئی تھی۔ مسلمانوں کے لیے ایودھیا میں 5 ایکڑ زمین دی، جہاں پر مسلمان چاہیں تو مسجد بنائیں یا پھر کچھ اور بنائیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اس 5 ایکڑ زمین کو لے کر کوئی بھی مسلمان خوش نہیں تھا، لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو مانتے ہوئے انہوں نے اس زمین کو قبول کر لیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس 5 ایکڑ زمین کے اوپر ہاسپٹل بھی بننے جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک مسجد بھی بننے جا رہی ہے۔ اب ہم کرشمہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی بڑا کرشمہ تھا، اور وہ دیکھنے کو ملا ہے ایودھیا کے اندر، یعنی کہ اس جگہ جہاں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اسی سرزمین کے اوپر جہاں پر مسجد تھی۔ میرے پیارے دوستوں، یہ راز سامنے نہیں آتا اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو۔ لگاتار 465 سالوں سے جس جگہ پر بابری مسجد کھڑی ہوئی تھی وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، یعنی کہ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، بابری مسجد کی جگہ پر مندر بنانے کے لیے اس جگہ کی کھدائی کی گئی۔ میرے پیارے دوستوں، 200 فیٹ کی گہرائی پہ ایک ندی سامنے آئی ہے، یعنی کہ بابری مسجد کی تعمیر کے اندر کوئی آدھونک ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔
تھا نیچے ندی ہونے کے باوجود، ریتیلی زمین ہونے کے باوجود، اس کے اوپر لگاتار 465 سالوں سے بابری مسجد وہیں پر کھڑی تھی۔ بے شک یہ اللہ کا ایک بہت ہی بڑا کرشمہ ہے۔ میرے پیارے دوستوں، جب رام مندر کی تعمیر کے لیے اس جگہ کی کھدائی کی گئی تاکہ زیادہ زمین کے نیچے پلر ڈال سکے، جس کی وجہ سے رام مندر کی جو بنیاد ہو وہ مضبوط ہو سکے، جس کی بنیاد پر رام مندر سالوں سال کھڑا رہ سکے، لیکن جب بابری مسجد کے نیچے کی کھدائی کی گئی تو معلوم یہ پڑا اس کے نیچے پلر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ میرے پیارے دوستوں، ریتیلی زمین ہونے کی وجہ سے اور ندی ہونے کی وجہ سے اگر پلر کھڑے کیے جائیں تو وہ دھس جائیں گے اور آخرکار ان لوگوں کو کام روکنا ہی پڑ گیا۔ دوستوں، یہ باتیں میں اپنی طرف سے آپ کو بنا کر نہیں بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے کچھ پروف نہیں دکھایا۔ میرے پیارے دوستوں، اس خبر کو NDTV نیوز چینل کے اوپر دکھایا گیا تھا، اس کے علاوہ بہت سارے نیوز چینلز کے اوپر دکھایا گیا تھا۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ چیز رام مندر کا کام رک چکا ہے صرف اس وجہ سے کہ جس جگہ پر بابری مسجد تھی اس کے نیچے ریتیلی زمین ہے، ندی ہے، اس کی وجہ سے پلر کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ بات سامنے آنے کے بعد وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے، جتنے بھی انجینئرز موجود تھے، وہ سبھی کے سبھی دنگ رہ گئے اور وہ یقیناً پریشان ہو کر رہ گئے کہ جس کی وجہ سے انہیں کام روکنا پڑ گیا۔ اور میرے پیارے دوستوں، دنیا بھر سے بڑے بڑے انجینئرز آ رہے تھے رام مندر کی تعمیر کے لیے، لیکن جب یہ بڑی پریشانی سامنے آئی تو یقیناً ہر کوئی پریشان ہے کہ کیسے زمین کے نیچے پلیٹ ڈالی جائے کہ جس کی وجہ سے رام مندر کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جی بے شک ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اور وہ جو کرتا ہے وہ یقیناً بہتر ہی کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، سوچنے والی بات تو یہ ہے بابری مسجد جس جگہ پر کھڑی ہے اس کے نیچے ندی گزر رہی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، بے شک یہ قدرت کا ایک بہت ہی بڑا کرشمہ ہے۔ بے شک ندی کے اوپر جو بابری مسجد تھی وہ 465 سالوں تک برقرار رہی۔ اگر اس کو شہید نہ کیا جاتا تو وہ بے شک ہزاروں سالوں تک ویسے ہی رہتی۔ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ایک ندی کے اوپر لگاتار 465 سال بابری مسجد وہاں راج کر رہی تھی، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جب اس جگہ پر رام مندر بنانے کی بات آئی تو بڑی پریشانی سامنے آ رہی تھی۔ اللہ جانے اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا، لیکن جو خبر سامنے آئی تھی، جو کرشمہ سامنے آیا تھا، وہ مجھے لگا کہ آپ سے ضرور بتانا چاہیے۔ اور اس چیز کی گواہی مسلمان نہیں دے رہے تھے، بلکہ اس چیز کی گواہی تو غیر مسلم بھی دے رہے تھے، اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر 100 فیٹ سے اوپر بھی پلر لگایا جائے مضبوطی کے لیے تو وہ جو پلیٹ ہیں وہ دھس سکتی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ قدرت کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بابری مسجد کا کرشمہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کو ہم کیا سمجھے؟ میرے پیارے دوستوں، بابری مسجد کے حوالے سے جو کرشمہ تھا، جو واقعہ تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جسے جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ہر ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ہم بابری مسجد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے محلوں کے اندر جو مساجد ہیں، جو مسجدیں ہیں، وہ ویران ہو رہی ہیں۔ اگر ہم جا کر اپنے گاؤں کی، اپنے محلوں کی مسجدوں کو دیکھیں، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 صفحے ہی دیکھنے کو ملیں گی۔ بے شک نماز تو یقیناً ہر مسلمان پر فرض ہے،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری رہے، جیسے جمعے کے دن بھری رہتی ہے۔ ایک وقت کی نماز بھی یقیناً معاف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے محلے کے اندر جو مسجد ہوتی ہے پانچوں ٹائم ویران رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو امام کے علاوہ ایک دو لوگ ہی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، ایک یا دو صفیں نظر آتی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، جمعے کے دن جو پوری مسجد بھری نظر آتی ہے اور یہاں تک کہ جو باہر راستے ہوتے ہیں وہ جام نظر آتے ہیں، جو تعداد جمعے کے دن رہتی ہے وہی تعداد اگر جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے ہوتی، روزانہ نماز پڑھنے کے لیے ہوتی، تو میرے پیارے دوستوں بابری مسجد شہید نہیں ہوتی، کیونکہ میرے پیارے دوستوں بابری مسجد میں جب آخری بار نماز پڑھی گئی وہ 1949 میں پڑھی گئی تھی، اور تب سے لے کر 1992 تک کوئی نماز نہیں پڑھی گئی تھی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے تمام دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور بابری مسجد سے محبت کرتے ہیں تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور ہماری اس پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اور ہم سے جڑ جائیں۔ پیارے دوستوں، جب انسان کا وقت بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، اگر کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہو تو اسے اپنا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، یعنی کہ آپ اس بات کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہو کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ بھی ان نشانیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ آخر تک اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، کیونکہ میرے پیارے دوستوں آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 5 ایسی نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ اگر کسی بھی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس انسان کو فوراً یہ سمجھ جانا چاہیے بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ بس آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ ان باتوں کو جان سکیں۔ تو آئیے یہ پیاری ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دستے ادب جوڑ کر نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا علی، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون کون سی نشانیاں، کون کون سی علامتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ انسان کا وقت بدلنے سے پہلے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں جو کہ انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھل جانا۔ میرے پیاری دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کی نماز کے وقت، صبح فجر کے وقت کھل جائیں اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر اس انسان کو یہ محسوس ہونے لگ جائے اللہ پاک اسے کسی اور راہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو فوراً سمجھ جانا
چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، یعنی کہ اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اسے اللہ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے۔ فجر کے وقت اٹھنے والوں کو اللہ پاک کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ کی بھی فجر کے وقت آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ پاک کی عبادت کا شوق پیدا ہونا شروع ہو جائے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ آپ کا اچھا وقت آنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ ہو جائے۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ پاک دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ پاک اسے ہی عطا کرتا ہے جو کہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے اندر اللہ پاک کی محبت، رسول اللہ کی محبت، ولیوں کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت کا شوق، عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، پیدا ہو جاتی ہے۔ اے شخص یاد رکھنا، یہی وہ چیز ہے، یہی اس بات کی نشانی ہے جس سے کوئی بھی انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ نمبر 3، جو کہ آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جسے اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اسے تھوڑی آزمائشوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کی تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر شے جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ وہ یہ بندے کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرے فیصلے پر راضی ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرتا ہے۔ اور جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور نعوذ باللہ یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، میں تو بڑا نیک انسان ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ پاک کی عبادت بھی کرتا ہوں، پھر بھی مجھے یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ بہت سے لوگ دکھ اور مصیبت میں، آزمائش میں ایسا ہی سوچتے ہیں، الا ماشاء اللہ، تو ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے اور ناشکری کے الفاظ، شکوے کے الفاظ زبان پر ہرگز نہیں آنے چاہیے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آپ سب یاد رکھیے، کسی بھی مسلمان کو ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے، ہمیشہ اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، تم تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر تمہیں اتنی بری طریقے سے مار کیوں پڑی؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تم بھی جب کبھی بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے تم انہیں بجا کے پھونک بجا کر دیکھتے ہو۔ بے شک اللہ پاک نے مجھے بھی آزمایا اور میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہا اور آزمائش میں صبر کی تو اللہ نے آج مجھے یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، پیارے مسلمانوں، یاد رہے کہ حضرت بلال وہی صحابی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ شخص کون ہے، یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس تشریف لے آئے تو آپ نے حضرت بلال
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال نے مسکراتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہی تو بتایا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے ہی فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو۔ تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کر لیتا ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، یہ وہ صحابی ہیں جو چلتے زمین پر ہیں اور ان کے قدموں کی آواز جنت تک سنائی دیتی ہے۔ یاد رکھنا، آزمائش اور پریشانی آنا بھی اللہ پاک کے راضی ہونے کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں بس ایک بات یاد رکھو کہ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق کا آ جانا۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ جس انسان کو اللہ پاک اپنا پیارا بناتا ہے، اس کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جاتی ہے، دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس شخص سے زیادہ سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگنے لگتا ہے کہ اس انسان کو دنیا کا کوئی غم نہیں ہے۔ دوستوں، جب انسان ہر وقت خوش رہنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے، اور جو اپنے غصے پر قابو کرنے لگتا ہے تو ایسے انسان کو فوراً یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہے۔ اور پھر ایسا انسان جس بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ پاک اسے خوب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، جس کے خرچے میں کمی آ جائے۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور اس کے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت آنے والا ہے۔ پھر ایسے انسان کے حلال کمائی میں برکت ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے، کبھی اس کے مال و دولت میں کمی نہیں آتی ہے۔ اے شخص، یہ بھی یاد رکھنا کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو شخص صرف اللہ پاک سے ہی امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، وہ کبھی بھی اللہ پاک سے شکوہ شکایت ناشکری نہیں کرتا، اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، تو ایسے بندے سے اللہ پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، جیسے ہی چناؤ نزدیک آتے تھے تو بابری مسجد کا معاملہ سرخیوں میں آیا کرتا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مندر تھا۔ آج ہم آپ کو بابری مسجد کا سچ بتانے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ سب آخر تک ضرور دیکھیں، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ مسجد کی سچائی کیا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ بابری مسجد کی تعمیر 1528 میں بابر کے ایک جنرل بابری مسجد کی تعمیر 1528 میں میر بقی نے کی تھی اور وہاں نماز کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ بابر نامہ میں مندر کو توڑنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر مندر ہونے کی کوئی تاریخ، کوئی اتہاس بھی موجود نہیں ہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ یہاں پر 1575 میں تلسی داس نے رام چرت مانس لکھی، مگر کسی بھی مندر کو توڑ کر مسجد بنانے کا ذکر یہاں پر بھی نہیں کیا گیا۔ دوستوں، بابر کی برائی کرنے والے اس دور کے گرو نانک نے بھی مندر کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا، جبکہ نانک نے جہاں پر بابری مسجد تھی
वहाँ कुछ समय भी अयोध्या में बिताया था। नंबर 4, 1857 में बाबरी मस्जिद के बगल में एक दीवार उठाकर खाली प्लॉट में से एक हिस्सा हिंदुओं को दे दिया गया। 1883 में मई महीने में हिंदुओं ने उस हिस्से में मंदिर बनाना चाहा, मगर गवर्नमेंट ने उस जगह पर मंदिर बनाने की परमिशन नहीं दी। दोस्तों 1885 में 24 दिसंबर को कोर्ट में हिंदुओं के मंदिर बनाने की अर्जी रद्द कर दी। हिंदुओं ने खुद इसे बाबरी मस्जिद भी लिखा और अब तक हिंदुओं का बाबरी मस्जिद पर कोई भी दावा नहीं था। 1886 में 24 मार्च को कोर्ट ने हिंदुओं की अपील भी खारिज कर दी। 1877 में पहली बार फैजाबाद कोर्ट ने बगैर किसी गवाह के ये नोट चढ़ाया कि 1528 में बाबर ने एक हफ्ता अयोध्या में बिताया और मंदिर को ढाया और वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, जबकि इतिहास और सबूतों के अनुसार बाबर कभी भी अयोध्या नहीं गया। उसका अयोध्या से नजदीकी मकाम 110 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां पर से वो सिर्फ गुजरा था। 1934 में हिंदू और मुस्लिम दंगों के दौरान बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। दोस्तों 1949 में 22 दिसंबर की रात में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गईं और 30 दिसंबर को कोर्ट ने ताला लगवा दिया और मुसलमानों को वहां इबादत करने से मना किया और हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी गई। 1950 में 16 जनवरी को मुसलमानों ने मस्जिद बहाली के लिए कोर्ट से बात की, मगर कोर्ट ने मूर्ति न हटाकर पूजा पाठ को बरकरार जारी रखा। 1951 में 1 जुलाई को कोर्ट से कमिश्नर का बयान आया कि ये बाबरी मस्जिद है और मुसलमान 1925 से 1949 तक यहाँ नमाज पढ़ते